مقبول پورٹریٹ فوٹوگرافر اینی لیبووٹز کی تصاویر کی ایک نئی نمائش ان کی شخصیت کا ایک مختلف رخ دکھاتی ہے۔ عوامی شخصیات کی تصاویر کھینچنے میں شہرت رکھنے والی اینی لیبووٹز نے 2 سال تک ایسی تصاویر کھینچی جن میں کسی انسان کی تصویر نہیں تھی۔ ان میں سے کئی امریکہ کے ایسے علاقوں کی ہیں جہاں بعض مقبول شخصیات 19ویں اور 20ویں صدی میں رہتی تھیں۔ آئیے چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اسمتھسونین امریکن آرٹ میوزیم میں پلگرمیج کے نام سے جاری اس فوٹوگرافر کی نمائش میں۔ ان تصاویر میں آرٹسٹ، سائنٹسٹ، فوٹوگرافرز اور ایک امریکی صدر سمیت ایسے لوگوں کے مکان اور ذاتی اشیاء موجود ہیں جو اب ہمارے درمیان نہیں۔ اینی لیبووٹز کے مطابق وہ سن 2009 سے 2011 تک ایک سفر پر تھیں، جس دوران انہوں نے لینڈسکیپ سمیت ان جگہوں کی تصاویر لیں جنہوں نے ان کو متاثر کیا۔ اپنی ذاتی زندگی کی پریشانیوں کے باعث کچھ عرصے پہلے اینی لیبووٹز اپنی ہی تصاویر کی کلیکشن کی ملکیت تقریباً کھو بیٹھی تھیں۔ ابھی بھی کچھ تلاش جاری ہے۔ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے خود اپنی شخصیت سے متعلق چند چیزیں دریافت کر لی ہیں۔ اینی لیبووٹز 20ویں صدی کی امریکن آرٹسٹ جارجیا اوکیف سے متاثر تھیں اور ان کے گھروں اور ہاتھ سے بنے رنگوں کے باکس کی تصاویر لینے کے لیے وہ امریکی ریاست نیو میکسیکو گئیں۔ انہوں نے صدر ابراہم لنکن کی ذاتی اشیاء کی تصاویر بھی لیں۔ ان میں وہ ہیٹ اور دستانے بھی شامل تھے جو 1865 میں ان کو قتل کیے جانے کے وقت بھی ان کے پاس تھے۔ اینڈی گرنبرگ نے اس نمائش کا اہتمام کیا۔ وہ لوگوں کی غیر موجودگی سے زیادہ ان کی موجودگی کا تاثر پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ 40 سالوں سے اس شعبے سے منسلک لیبووٹز اپنی مشہور شخصیات کی فوٹوز کے لیے جانی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق تاریخ کی شخصیات پر فوکس کرنے کی انہوں نے کوئی شعوری کوشش نہیں کی، بلکہ غیر شعوری طور پر وہ ان کی جانب کھنچتی چلی گئیں۔ میری ان میں دلچسپی کی وجہ ان شخصیات کی انفرادیت تھی۔ مجھے تاریخ سے محبت ہے۔ لیبووٹز کو 18ویں صدی کی بفلو بل کے وائلڈ ویسٹ شو کی ماہر نشانے باز فنکارہ اینی اوکلے نے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے اینی اوکلے کے بوٹس اور ان کے ایک شوٹنگ ٹارگٹ کی تصویر بھی لی۔ لیبووٹز کو راک اینڈ رول سٹار ایلوس پریسلے کے مینشن گریس لینڈ نے بھی بہت متاثر کیا، جہاں انہوں نے ایلوس کے موٹر سائیکل کی تصویر لی۔ گرنبرگ کا کہنا ہے کہ یہ نمائش بذات خود اینی لیبووٹز کا ایک پورٹریٹ ہے۔ ان کو متاثر کرنے والے افراد اور مقامات کی تصویر کے ذریعے آپ اینی کی دنیا کے حوالے سے سوچ کو سمجھ سکتے ہیں۔ قدرتی مناظر کے فوٹوگرافر اینسل ایڈمز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لیبووٹز نے اس کے ڈارک روم کی ایک تصویر کھینچی۔ 1984 میں فوت ہونے والے اینسل ایڈمز نے خود کو امریکہ کے مغربی حصے کی قدرتی خوبصورتی کو فلم بند کرنے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اینی لیبووٹز نے کیلیفورنیا کی یوسیمائٹ ویلی کی اینسل ایڈمز کی مشہور تصاویر سے ملتی جلتی تصاویر لی۔ ان کے کام کو بہترین خراج تحسین اس وادی کی تصاویر لینا ہو سکتا تھا جسے اس نے بچایا۔ لیبووٹز کہتی ہیں کہ وہ پورٹریٹس پر کام جاری رکھیں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دوسری اقسام کی تصاویر بھی لینا چاہتی ہیں۔ ڈیبرا بلاک کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ اور جناب بات فوٹوگرافی کی ہو رہی ہے تو کس نے سوچا ہوگا کہ اس شوق کو عام لوگوں کی پہنچ میں لانے والی امریکن کمپنی کوڈیک بھی ایک دن دیوالیہ ہو سکتی ہے۔ لیکن نہ صرف ایسا ہو چکا ہے بلکہ اس سے کمپنی کے ملازمین کے ساتھ ان عام لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے جو کوڈیک کی فوٹوگرافک فلموں اور پیپرز کو استعمال کرتے تھے۔ لوگ اس کے دیوالیہ ہونے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں ثاقب الاسلام۔ جم میگارگی پیشے کے لحاظ سے ایک فوٹوگرافر ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک روایتی فوٹوگرافر کہتے ہیں جو نئی ٹیکنالوجی سے کچھ زیادہ متاثر نہیں۔ سلور پرنٹ اور ڈیجیٹل پرنٹ میں بہت فرق ہے، ایک ایسا فرق جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں سوچتے۔ سلور پرنٹ فوٹوگرافی کے پیپر میں موجود سلور لیئر پر نقش ہوتا ہے، جبکہ ڈیجیٹل پرنٹ محض پیپر پر روشنائی ہوتی ہے۔ جم کہتے ہیں کہ کوڈیک کمپنی کے دیوالیہ ہونے سے ان جیسے روایتی فوٹوگرافرز پر اثر پڑے گا اور شاید کچھ مصنوعات کی عام لوگوں تک ترسیل میں بھی خلل پڑے۔ جب کسی فوٹوگرافر کا پسندیدہ فلم پیپر مارکیٹ میں نہ ملے یا وہ کمپنی اسے بنانا ہی بند کر دے تو دوسری کمپنیاں اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ اور جب ایسے ہوتا ہے تو اس پروڈکٹ کو بنانے والے لوگوں کی نوکریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ رے راک نیو یارک میں کوڈیک کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے ہیں اور ان کی نوکری بھی خطرے میں ہے۔ ذاتی طور پر میں بہت فکر مند ہوں۔ مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی نوکری کے کچھ اور سال چاہیے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کوڈیک کمپنی کچھ ایسی ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر ایک کارپوریشن کے طور پر کام جاری رکھ سکتی ہے جس کی ابتدا کوڈیک نے خود کی تھی۔ بروس اپن فوربس میگزین کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں۔
میرے خیال سے کوڈک اپنی ٹیکنالوجی اور پیٹنٹ کی فروخت کے لائسنس سے ہونے والی آمدنی کے باعث ایک کمپنی کے طور پر قائم رہے گی. جبکہ فوٹوگرافر جم میگارگی کہتے ہیں کہ وہ روایتی طریقوں سے ایک بہترین پرنٹ 1 گھنٹے میں تیار کر سکتے ہیں، لیکن نئی ٹیکنالوجی سے ایسا کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ کوئی شخص اپنے کمپیوٹر پر ایسا کرنے میں 3-4 گھنٹے لگا دے. جم کا کہنا ہے کہ روایتی کیمیکل فوٹوگرافی اور ڈیجیٹل فوٹوگرافی کا موازنہ ایسے ہی ہے جیسے واٹر کلر پینٹنگ اور آئل پینٹنگ کا، کیونکہ دونوں نہایت مختلف ہیں. اسی لیے وہ امید کرتے ہیں کہ کوڈک کمپنی جیسی مصنوعات انہیں دوسرے ذرائع سے ملتی رہیں گی. پیٹر فیڈنسکی کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. میری جنریشن ہے جو کرے گی چینج. مجھے تلاش ہے ان دوستوں کی. Everybody's the same. Everybody's Pakistani. ہمارے اندر وہ پاکستانی جذبہ یہ خود سے ہے. ان اساتذہ کی. The student who comes out of my classroom participates in what I do. اور ان والدین کی جو بڑی خوبصورتی سے یہ نوجوان نسل کو پوری لگن کے ساتھ آنے والے کل کے لیے تیار کر رہے ہیں. مطلب حالات ایسے ہو گئے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اس سن بلوغت کو تو پہنچ گئے ہیں لیکن وہ ذمہ داری اپنی محسوس نہیں کر پا رہے. There is judgment and judgment on both sides. وہ تو امریکہ سے ہے، اس کو کیا پتا ہے، وہ تو میکڈونلڈس کھاتا ہے. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. تو یہ تھا آج کا شو. اس میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو. اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. اور کل کے شو میں پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی نمائندے مارک گروسمن سے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا خصوصی انٹرویو، اور آسکرز کے لیے نامزد ہونے والی شارٹ ڈاکیومنٹری کی فلم ساز شمین عبید چنوائے سے ملاقات دیکھیے کل کے شو میں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.